نہ کر جائے، وہ کہیں گستاخی کے حد میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے یوں سمجھیے کہ اس آیت کو اصل میں وہ سمجھ سکتے تھے کہ جن کی نسبتیں مختلف تھیں۔ حضرت علی چچا زاد بھائی بھی ہے، داماد بھی ہے، تو یہ مختلف جو نسبتیں تھیں، مختلف جو رشتے تھے اور تعلقات تھے۔ اب ظاہر بات ہے محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ ظاہر بات ہے کہ ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اس اعتبار سے نہ معلوم کن کن کے ساتھ کیا کیا رشتے آپ کے تھے، کئی اکیرے دوہرے تہرے رشتے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ تین رشتے تھے، چچا اور بھتیجے کا بھی تھا، خالہ زاد بھائی کا بھی تھا، دودھ شریک بھائی کا بھی تھا، اور پھر بچپن سے ساتھ کھیلے ہوئے ہمجوری، ان میں جو بے تکلفی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ بات تمہارے سامنے نہ رہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے مابین یہ اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہاری بات مانیں، اطاعت کریں اکثر معاملات میں، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ دیکھیے یہ بھی انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے، ہر صاحب الرائے شخص یہ سمجھتا ہے میری رائے پر عمل ہونا چاہیے، وہ دیانتاً یہ سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، بہتر ہے، یہ حالات سے زیادہ مطابقت رکھنے والی ہے، اس میں مصلحت کے پہلو زیادہ ہیں۔ تو گویا کہ پھر اصرار کرنا، حضور کے سامنے بات کرتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کرنا، چاہنا کہ حضور آپ کی بات مان لیں، یہ بھی اصل میں سوء ادب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ بجائے اپنی رائے آپ پر ٹھوسنے کے اور بجائے اس کے کہ آپ یہ چاہیں کہ حضور آپ کی بات مانیں، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کا منشا کیا ہے، حضور کیا چاہتے ہیں، حضور اپنے طور پر آپ کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ اس کا واقعہ ہوا ہے، غزوہ احد کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضور کی اپنی منشا یہ تھی کہ مدینے کے اندر محصور ہو کر دفاع کیا جائے، لیکن یہ کہ جب آپ نے مشورہ کیا مسلمانوں سے تو بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں جی اب تو کھلے میدان میں جا کے جنگ کریں گے۔ اچھا ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بدر میں نہیں گئے تھے، بدر میں اعلان جنگ کے ساتھ تو کوئی معاملہ تھا ہی نہیں، مدینے سے جب روانہ ہوئے تو خیال تھا ہی نہیں کہ جنگ ہونی ہے، وہ تو خیال یہ تھا کہ وہ جو قافلہ گیا تھا شام کی طرف وہ واپس آ رہا ہے، ابو سفیان کی سرکردگی میں اس پر حملہ کرنا ہے، لہذا وہ کوئی نفیر عام نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ چلو سب چلو، بلکہ جتنے لوگ بھی تھے وہ ساتھ ہو رہی ہیں، لوگوں نے اپنے ہتھیار بھی ساتھ نہیں لیے تھے۔ تو بدر میں جانے سے بہت سے لوگ رہ گئے، پھر یہ کہ بہت سے لوگ وہ تھے جو بدر کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب وہ جو جوشیلا پن ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہمیں فتح شکست سے کیا تعلق ہے، ہمیں تو شہادت چاہیے۔ حضور ہم بزدلوں کی طرح بیٹھ کر گھروں کے اندر دبک کر یا دیواروں کے پیچھے سے دفاع کریں نہیں، ہم کھلے میدان میں جائیں گے، لڑیں گے، اور اگر شہادت ملتی ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے، اسے ویلکم کہیں گے۔ تو حضور نے جب جوش و خروش دیکھا اپنے نوجوان ساتھیوں کا خاص طور پر، تو آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے باہر چلیں گے، جنگ ہوگی۔ پھر آپ جب اپنے حجرے میں گئے تو آپ وہاں سے ہتھیار لگا کر زرہ پہن کر برآمد ہوئے۔ اس پر لوگوں نے ٹھٹک گئے کہ واقعی کو مسئلہ زیادہ ٹیڑھا ہونے والا ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ اس کی کیا نتائج نکلنے والے ہیں، لیکن جو نتیجہ نکلا وہ آپ کو معلوم۔ اس اعتبار سے چونکہ اس پر اتفاق ہے، یہ سوء اتفاق کہیے اس کو، ہم حسن اتفاق تو نہیں کہیں گے، کہ اس موقع پر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی رائے بھی یہی تھی جو حضور کی تھی۔ اچھا وہ بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکمت عملی کے تحت کہہ رہے تھے، لیکن اتفاق سے رائے مل گئی تھی۔ اس حوالے سے پھر 300 آدمی لے کر عبداللہ ابن ابی واپس آ گیا، جبکہ صبح کے وقت جو ہے وہاں سب بندی ہوئی ہے، اور اس سے ظاہر بات ہے کہ ایک بڑا نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے لیے جو دھچکا لگانے والی بات تھی وہ ہو گئی، 1000 میں سے 300 کی نفری واپس۔ اگر وہ اندر ہی ہو کر رہ کر مقابلہ ہوتا تو ایسی صورتحال کو پیش نہ آتی۔ بہرحال اس معاملے کو تفصیل میں تو صرف مثال کے طور پر میں نے عرض کیا ہے، اصل بات کیا ہے کہ یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور کا منشا کیا ہے، حضور کی رائے کیا ہے، کیونکہ یہ عام امیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ ٹھیک ہے سپہ سالار بھی ہے، یہ جنگ کے اندر سپہ سالار کی حیثیت بھی ہے ان کی، یہ قاضی القضات بھی ہے، فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی ایک حیثیت مستقل دائم ہر حیثیت کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارے پیچھے چلیں، تمہارے کہنا مانیں، تمہاری اطاعت کریں بہت سے معاملات میں، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ پھر جو ہوا بدر کے میدان میں وہ آپ کو معلوم ہے۔
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ آیت جو ہے بڑی التفات کی ہے صحابہ کرام کی طرف، بہت ہی اللہ تعالیٰ اپنائیت کے ساتھ اور بہت ہی شفقت اور محبت کے ساتھ صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں۔ دیکھو محمد کے ساتھ ہی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ بنا دیا ہے، قابل نفرت بنا دیا ہے، کفر کو بھی، فسق کو بھی، اور نافرمانی معصیت کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت پیارے الفاظ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب رشد اور ہدایت پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، راشد ہیں سب کے سب۔ اب یہ لفظ نوٹ کیجئے کہ خلیفہ راشد تو صرف 4 یا 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حضرت حسن بھی، میری اپنی ذاتی رائے میں۔ لیکن اولئک ھم الراشدون میں صحابہ میں حضرت معاویہ بھی شامل ہیں، وہ صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، حضور کے صالح ہیں، برادر نسبتی ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، کاتب وحی ہیں، پھر حضور کی دعا ہے ان کے حق میں کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پر چلنے والا بنا دے۔ لیکن یہ دیکھیے مسلمانوں کے اندر توازن ہماری تاریخ کے اعتبار سے، حضرت معاویہ کے عہد خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مشورے سے خلیفہ نہیں بنے تھے، بلکہ اپنے دعوے اور مطالبے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر خلیفہ بنے تھے۔ لہذا اپنی ذات میں وہ راشد ہے، کیونکہ صحابہ میں سے اولئک ھم الراشدون، وہ سب کے سب جو ہے راشدین میں سے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی خلافت راشدہ نہیں ہے۔ اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، اور یہ تو الحقیقت اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ کون سا فضل ہے؟ جو شخص بھی یہ صحابی رسول کا مرتبہ حاصل کر گیا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اسے مل گئی۔ دیکھیے فضیلت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے سب سے بڑی فضیلت محمد رسول اللہ، ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اے نبی آپ پر تو اللہ کا فضل جو ہے بہت بڑا ہے، بے حد و حساب فضل ہوا ہے آپ پر۔ پھر آپ کے صحابہ پر فضل ہوا جو بھی چن لیے گئے، ظاہر بات ہے اسی مکے میں ابو جہل بھی تھا، بدبخت رہا، مر گیا، کفر پر مر گیا، بدترین جہنمی آدمی ہوگا۔ اسی مکے کی خاک سے ابو بکر اٹھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ہے کہ کون فضل والا تھا، کسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے فضل کے لیے، اور کون راندہ درگاہ ہو گیا، محروم رہ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کو چن لیا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو عطا ہو گئی۔ پھر فضیلت کے درجے میں آتے ہیں وہ جنہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہوئی، تابعین، پھر تبع تابعین۔ ان 3 کے بارے میں، طبقات کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور میری امت کا وہ میرا اپنا دور ہے۔ تو میرے جو صحابہ ہیں وہ گویا کہ اس بہترین دور کے اندر ہیں۔ پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، ان سے ملتے ہوئے ہیں، جنہوں نے کہ صحابہ کی صحبت اٹھائی اور تربیت انہیں حاصل ہوئی۔ پھر جو تبع تابعین ہیں، تابعین کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بس اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، وہ 3 نسلیں جن کے بارے میں خیر کی شہادت حضور نے دے دی ہے کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ تو فرمایا اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، انعام ہے بہت بڑا کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے محمد کی صحابیت کے لیے، اور اپنے بندے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنا دیا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ وہ اگر کسی کو چنتا بھی ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر چنتا ہے، ایسا ہی نہیں الٹپ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر پسند کرتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص اس کی طرف آنا چاہتا ہے اسے تو لازماً ہدایت دیتا ہے۔ جو جس کی نیت ہے، جس کے اندر طلب ہے ہدایت کی، اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو خود چن لیتا ہے،
حضرت عمر تو نکلے تھے قتل کرنے کے لیے حضور کو، اللہ نے راستے ہی میں سے بلایا